لیکن میرے چہرے کی یہ مسکراہٹ فوراً ایک نئے خوف میں بدل گئی۔ چھپی صرف ایک ہی چیز تھی، خوف۔ میری آنکھوں میں صرف ڈر تھا۔ جیسے ہی میری ساس کو خبر ملی، اس نے خبر ملتے ہی فوراً میرے شوہر فضل کو اطلاع دے دی۔ اس نے فون کیا، اس کے لفظ خط تھے۔ وہ بولا، فضل فوراً پاکستان واپس آ جاؤ، تیری بیوی نے بیٹیاں جنی ہیں، وہ ہمارے لیے بوجھ ہیں، کل کو یہ ہمارے خاندان کے لیے مسئلہ بنے گی۔ امی یہ سنتے ہی میرا دل ٹوٹ گیا۔ میں نے سوچا شاید میرا شوہر بیٹیوں کو قبول کرے گا، وہ میرا ساتھ دے گا، لیکن اس نے بھی بے رحمی سے کہہ دیا، میں 5 دن میں واپس آ رہا ہوں، ویزا پروسیس مکمل ہے، فکر نہ کرو، آ کر سب ٹھیک کر دوں گا۔ اس کے یہ الفاظ میرے لیے بے معنی تھے۔ تلوار والے سین کے ساتھ یہ سب کچھ سنک ہونا بہت دل توڑ دینے والا تھا۔ میں مسلسل رو رہی تھی، بس اللہ سے یہ دعا کرتی رہتی تھی۔ میں نے سسکتے ہوئے اس کے پاؤں پکڑ لیے، ہاتھ جوڑ کر کہا، میرے اوپر اور ان معصوم کلیوں پر رحم کرو۔ مگر میری ساس نہ مانی۔ اس کی آنکھیں خون سے سرخ ہو رہی تھیں اور وہ غصے سے بھری ہوئی تھی۔ ہمیشہ ایسے لگتا جیسے وہ میری بیٹیوں کی جان لینے ہی والی ہو۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب فضل دبئی سے واپس آنے والا تھا۔ اس کی فلائٹ اگلے دن تھی اور آسمان پر تیز آندھی اور طوفانی بارش برس رہی تھی۔ ہر طرف اندھیرا اور خوفناک خاموشی تھی۔ پھر میری ساس سردیوں کی ٹھنڈی رات میں اپنے کمرے میں بھاری کمبل اوڑھے سوئی ہوئی ہوتی تھی۔ یہی وہ لمحہ تھا جسے میں نے اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ اللہ کا نام لے کر میں نے اپنی بچیوں کو سینے سے لگا لیا۔ اماں، میں بھاگتی رہی کیچڑ سے بھرے راستے پر، میرے پاؤں زخمی ہوتے رہے، مگر میں رکی نہیں، میں مسلسل بھاگتی رہی۔ میرے دل میں صرف ایک ہی خوف تھا، کہیں وہ ظالم ہاتھ میری ننھی کلیوں تک نہ پہنچ جائیں۔ اس لیے میں اپنے گاؤں سے بہت دور بھٹکتی چلی گئی۔ بارش میرے آنسو چھپا رہی تھی، خوف مجھے آگے دھکیلتا رہا۔ ماں، میں چلتے چلتے ہمت نہیں ہاری اور چلتے چلتے ہمت ٹوٹ بھی رہی تھی۔ پھر اچانک مجھے آپ کی جھونپڑی نظر آئی اور یوں میں آپ کے دروازے تک پہنچ گئی۔ اتنے میں وہ بھی پہنچ گئے۔ فاطمہ اپنی بات کہتے ہوئے ٹوٹ گئی اور اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے اپنی بیٹیوں کو گلے سے لگا لیا اور زاروں کی طرح رونا شروع کر دیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ بوڑھی ماں، اس سے یہ سب سن کے برداشت نہیں ہو رہا تھا اور جھونپڑی کی خاموشی بھی غم سے بھر گئی۔ جھونپڑی میں ہچکیاں گونج رہی تھیں۔ بوڑھی عورت نے فاطمہ کو دیکھ کر کہا، بیٹا تم پریشان نہیں ہو۔ ماں نے اس کے آنسو دیکھ کر اس کے نرم لہجے میں اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، فکر مت کرو بیٹی، تم اکیلی نہیں ہو اور تمہاری بچیاں بھی اب تنہا نہیں ہیں۔ چند دن یہاں رکو، بارش ہو رہی ہے، باہر جانا ناممکن ہے، لیکن اس جھونپڑی کو یاد رکھنا، یہ جگہ محفوظ نہیں ہے، اگر چاہیں تو ظالم یہاں پہنچ سکتے ہیں۔ جیسے ہی موسم صاف ہوگا میں تمہارے لیے ایک محفوظ ٹھکانے کا بندوبست کروں گی۔ فاطمہ نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے۔ اس کے دل کو کچھ ہلکا سا سکون ملا، مگر خوف کی زنجیریں ابھی بھی اسے مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھیں۔ وہ ہر لمحہ جاگتی رہتی اور اللہ کی یاد میں محور رہتی۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتی، یا اللہ میری بیٹیوں کو ظالموں کے ہاتھوں میں نہ چھوڑنا۔
انہیں اپنی پناہ میں رکھنا۔ اسی دوران فضل کی آنکھیں غصے سے جل رہی تھیں۔ اس کا تکبر اور انا چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی۔ گھر کے صحن میں وہ آگ بگولا ہو کر چکر لگا رہا تھا اور ماں سے چیخ کر کہہ رہا تھا، اس عورت نے میری عزت مٹی میں ملا دی ہے، اسے میری بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں نے کہا، بیٹیاں میرے لیے موت ہیں اور اب یہ مجھے زندہ بیٹیاں دے رہی ہے۔ یاد رکھنا، نہ تو میں اس کو چھوڑوں گا اور نہ ہی اس کی بیٹیوں کو۔ میں انہیں بھی اور اسے بھی زندہ زمین میں دفن کر دوں گا۔ اور اس کی ماں اس کو مسلسل بھٹکا رہی تھی، ہاں بیٹا، یہ عورت ہماری ناک کٹوائے گی، اسے ڈھونڈو اور اس سے سبق سکھاؤ تاکہ آئندہ کوئی عورت ایسی جرت نہ کرے۔ فضل کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے مٹی کسی لی اور کہا، اس نے مٹھی کس لی اور کہا، ماں، میں جانتا ہوں مجھے دیکھتے ہی وہ شور مچائے گی، رونا چلانا شروع کر دے گی، اس لیے اب مجھے ایسی چال چلنی ہوگی جو سیدھا نشانے پر لگے گی، ایسی چال جس میں نہ اس کی بچیاں بچیں گی اور نہ وہ خود بچے گی۔ اس نے ان کے لیے جال بچھانا شروع کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں چمک ایسے لگ رہا تھا جیسے اندھیرے میں دہکتا ہوا کوئی انگارہ ہو۔ چند دن پہلے مجھے خبر ملی تھی، کسی نے بتایا تھا کہ فاطمہ ایک علاقے میں دیکھی گئی ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ اگلی کہانی دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوستوں سے شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی کہانی کے اگلے حصے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔